رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ایسے ظاہر کر رہے ہیں، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رسول اللہ کے گناہ تھے؟ رسول اللہ تو معصوم عن الخطا ہیں کہ اگر کرنے بھی لگیں تو اللہ کرنے ہی نہیں دیتا، اجتہاد بھی کریں تو اللہ کو پسند نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں۔ شہد کو کیوں حرام کیا؟ ماتھے کے اوپر بل کیوں ڈالے؟ یعنی گناہ ہے ہی نہیں، لیکن کہتے ہیں میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، میں گردن کو جھکاتا ہوں، میں ایسے سوال کرتا ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہیں جیسے فقراء سوال کرتے ہیں، میں ایسے سوال کرتا ہوں جیسے مساکین سوال کرتے ہیں، میں اپنی گردن کو جھکا کے آتا ہوں، آنکھوں میں آنسو لے کے آتا ہوں، اور اگلے جو الفاظ ہے نا، اور میں اس طرح مانگتا ہوں جس طرح کوئی ناک رگڑتے ہوئے آپ سے مانگے، ناک کو رگڑتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے لیے جو الفاظ کہے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اپنے لیے رسول اللہ اتنی عاجزی، ہاں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انبیاء بھی عاجزی کو اختیار کرتے ہیں، اور ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ ربی انی لما نزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں فقیر بن کے آتا ہے اور خود کو کہتا ہے، اور رسول اللہ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ آج اردو محاورے میں اگر ہم کہیں تو شاید گستاخی کا فتویٰ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ عاجزی کو، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عاجزی ہونی چاہیے۔ پیغمبر بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی وہابی کہتے ہیں جی پیغمبر اللہ کے در کے نوکر اور فقیر ہیں، ہم کہتے ہیں پیغمبر خود کہتے ہیں، پیغمبروں کی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے، آج آپ نے جا کے پڑھنی ہے اور اس کے الفاظ دیکھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اور جب تمہارے پر مصیبت آ جاتی ہے تم کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ان کو مصیبتوں نے آ کے پکڑ لیا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائیں، تو کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ بھی امت کو پیش کیا کہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی، زمین کی پشت کے اوپر سب سے عظیم انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے آپ کو کبھی فقیر کہہ رہا ہے، کبھی مسکین کہہ رہا ہے، کبھی مصیبت زدہ، کبھی آفت زدہ، اور کیا کیا الفاظ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آپ سب سے بہتر عطا کرنے والے ہیں، اور آپ سب سے بہتر ہیں جس سے سوال کیا جائے۔ اللہ کی قسم یہ انداز دعا کا، ایک تو یہ رسول اللہ کی دعا ہے، بائن انہی الفاظ میں بھی سب یاد کریں، عربی میں کر لیں، نہیں تو اردو میں یاد کریں۔ نماز کے باہر کی کوئی دعا اردو میں کی جا سکتی ہے، نماز کے اندر کی دعائیں عربی زبان کے لیے خاص ہیں، نماز توقیفی عبادت ہے۔ تو آپ اس انداز میں دعا کریں تو مجربات میں یہ جو شخص 2 رکعت نماز کوئی کام پڑ گیا جو ہو نہیں رہا، حاجت کی 2 رکعتیں پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور سنتے اور فی الفور سنتے۔ اس دعا کو اس انداز میں اختیار کرنا میرے اور آپ کے پر۔ اچھا اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اگر ان کی یہ عاجزی ہے تو میری اور آپ کی عاجزی سے زیادہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن ہم میں اللہ سے مانگتے ہوئے بھی شرم ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے بھی تکبر ختم نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاتی اور پیٹ کے درمیان جس طرح رسول اللہ کا انداز ہے وہ بھی محدثین بیان کیا کرتے کہ ایسے ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے ہلا رہے ہیں زور زور سے، اللہ کے سامنے اپنی التجاؤں کو پیش کر رہے ہیں، اس طرح جس طرح تمہارے دروازے کے اوپر کوئی دستک دے کے کھانا مانگتا ہے اور تم اس کو انکار کرو، تو وہ التجا اور فریاد کے انداز میں جب کہتا ہے نا اللہ کے واسطے، یہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو جو انداز ہاتھوں کا اس مانگنے والے کا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اللہ کے سامنے ایسا تھا۔ تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے، کس کھیت کی مولی؟ اللہ کے سامنے اگر ایسی عاجزی کو، رسول اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے
کہ میں ایسے مانگتا ہوں جیسے کوئی ناک رگڑ کے مانگ رہا ہو. اب بتائیے ناک کو رگڑنا زمین کے اوپر کیسا ہے؟ اس انداز میں اگر اللہ رب العزت سے ویسے ہی دعا کی جائے، یہ بھی بتا دوں، اللہ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو جھکا دینا، اس طرح سرنڈر کر دینا، اس طرح گریہ کرنا اور اس طرح عاجزی کو اختیار کرنا اور ہر چیز کی امید، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر، ہے ہی ہم حقیر، ہم تو ہے ہی حقیر، تو ظاہر کر کے اللہ رب العزت سے جب مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا کرتے ہیں. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.